مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ صلی علی رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی خوشحالی میں رکھتا ہے اور کبھی تنگی میں بھی، لیکن خوشحالی ہو یا تنگی ہو، یہ دونوں جو حالات ہوتے ہیں یہ آزمائش کے ہوتے ہیں اور امتحان کے ہوتے ہیں۔ تنگی کے جو حالات ہیں اس میں بھی اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور خوشحالی کا اگر معاملہ ہے تب تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ دونوں موقعوں پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع رہنا، یہ ہے امتحان میں کامیابی، اور یہی عبدیت اور بندگی کی بات ہے۔ خوشحالی اور فراوانی کے وقت میں آدمی اس پر نظر نہ کرے کہ ہم اس لائق تھے، یا ہمارے پاس ڈگری ہے، یا ہمارے پاس لیاقت ہے، کچھ نہیں، بس ان کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے، اس بنا پر یہ چیز یہ اللہ نے حال ہم کو رکھا۔ اور اگر تنگی کا وقت آ گیا ہے تو وہ وقت بھی انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع رہنا، اس موقع پر شکوہ شکایت نہ کرنا، اعتراض کا نہ کرنا، یہ بھی عبدیت اور بندگی کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ لے کر کے آزمانے کی جو حالت ہوتی وہ سخت ہوتی ہے، اور جو دے کر کے آزماتے ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ دے کر کے آزمانے میں اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ دینے والے کا حق بھی بھول جاتا ہے، نہ اسے یاد کرتا ہے اور نہ کیا کہتے ہیں عبادت کی طرف دھیان جاتا ہے، بلکہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو ہضم نہیں ہوتا اور نافرمانی کی طرف چل جاتا ہے، وہ سرکشی نافرمانی اس پر آ جاتا ہے وہ۔ تو خوشحالی کا جو موقع ہے امتحان کا ہے، یہ اس سے زیادہ سخت مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس موقع کے اوپر ہم نعمت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے غافل ہو جائے۔ یہ خطرناک بات ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے سلسلے میں ہے کہ جب ان کو فراوانی کا وقت آیا ہے تو اس موقع کے اوپر انہوں نے خیال کیا، فوراً گمان ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اور اس کا جو بدلہ ملنا تھا وہ ہم کو یہی دے دیا اللہ نے۔ وہ ڈرنے لگتے تھے فوراً۔ اس لیے ایسے وقت میں جب اللہ کی طرف سے فراوانی ہے اور کیا کہتے ہیں خوشحالی ہے، مال و دولت مل رہا ہے، اس وقت میں آدمی ڈرے اور اللہ کی طرف رجوع رہے، اور ہر لمحہ یہ خیال کرتا رہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور یہ ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ میں رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تھوڑے کام پر مزدوری زیادہ دے دینا، یہ شان رحمت ہے اس کی،
اور اگر آزمائش کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی عبدیت و بندگی کا مظاہرہ کرے، شکوہ شکایت اعتراض بس جس حال میں وہ رکھے اس حال میں راضی رہے۔ لیکن راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب نہ اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، وسائل اختیار کرے، کوششیں کرتا رہے، اور پھر اللہ کے فیصلے پر اپنے طور پر وہ راضی بھی رہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کا عجیب معاملہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور انعامات کا معاملہ ہوتا ہے، حمید اللہ و شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے وہ، اور اگر حال گڑبڑ ہو گیا تو اس وقت میں فرمایا حمید اللہ و صبر، حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی ہمارا ہم سب کا کام کیا ہے، انابت اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع رہے ہر حال میں، خوشی فراوانی کا ہے تو بھی رجوع، اور تنگدستی کا چل رہا تب بھی رجوع کریں، خوشحالی میں رجوع اللہ کی طرف، اس لیے کہ ہم کو یہ چیزیں جو مل گئی یہ ہمارے صلاحیت و استعداد کی بنیاد پر نہیں ملی، اور تنگی میں رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مالک ہیں، وہ ظلم تو کریں گے نہیں، ہمارے حال کے جو مناسب معاملات انہوں نے کرا ہے، لہذا اب اس کے اوپر ہمیں راضی رہنا ہے۔ کبھی کبھی حکیم اور ڈاکٹر جو ہے مریض کے لیے طے کر دیتا ہے کہ آپریشن ہوگا یا فلاں اس کا جسم کا حصہ کاٹا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ جسم کا حصہ کٹنا یا آپریشن کا ہونا یا انجیکشن کا لگنا یہ ساری چیزیں جو ہے تو تکلیف دہ، لیکن مریض یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب ہو جائے گا تو ہم صحت یاب ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ معالج کڑوا معاملہ کرتا ہے تو اس وقت پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر حقیقی طور پر مالک بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، لہذا ان کے معاملے میں ذرہ برابر بس یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آدمی تھوڑا سا جمے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی وقت نکل جاتا ہے، یہ نہیں کہ مستقل رہتا ہے اللہ کی طرف سے وقت، آزمائی دونوں کی آتی ہے، کبھی دے کے آزمانا، کبھی لے کر کے، کبھی خوشحالی میں آزما دینا، کبھی تنگی میں۔ البتہ اتنا ضرور دھیان رہے تنگی ترشی کا سوال نہ کرے، اللہ سے کبھی نہ مانگے، بس ہمیشہ اپنی کمزوری، اپنا ذوق، بے بسی کا اظہار کرتا رہے۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کو ذرا سی تکلیف ہو جاتی تھی تو بس وہ ہائے ہائے کیا کرتے تھے، یعنی اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا ذرا سی تکلیف ہو گئی اور یہ ہائے ہائے شروع کر دیتے، آپ ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم بھی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا اللہ کے سامنے کیا پہلوانی کریں ہم، یعنی بیماری آ گئی ہے تو اب ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے بھیجو، دے کتنا بھیجو گے، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ فرمایا نالائق، ہم کو نصیحت کرنے آ گیا، ہم ایسے موقع پر اپنی کمزوری اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم سے نہیں برداشت ہو پا رہا، لہذا آپ اس کو وہ کر دیجیے، آپ ہٹا دیجیے۔ آپ ایک بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بس وہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ برداشت نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں تحمل نہیں ہے، لہذا ہم کو بچا لیجیے آپ۔ تو اپنا اپنا طریقہ ہے مانگنے کا، لیکن بہرحال یہ کہ اچھا حال ہے تو، اور مزاج کے خلاف معاملہ آ گیا تو ہر حال میں ان سے رجوع رہنا ہے، ان سے رونا، گڑ گڑانا، آوزاری، اللہ ہر حال میں چاہتا کہ بندہ مجھ سے جڑا رہے، رجوع رہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک حال رکھیں گے تو وہ پھر گڑبڑ ہے، وہ کبھی تنگی، کبھی ترچی، کبھی خوشحالی سے چلتی رہتی اس میں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اور انابت اللہ ہی میں کامیابی ہے۔ خوشحالی میں اگر انابت نہیں، سرکشی پیدا ہو جائے گی تو، اور اگر تنگی کے اندر جو ہے انابت نہیں پیدا ہو رہی تو پھر آدمی کفر کے اوپر آ جائے گا، ایک دم اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے گا وہ، اور دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ مضر ہیں انسان کے لیے۔ اللہ پاک سرکشی سے بھی بچائے اور کفر سے بھی بچا لے ہم لوگوں کو، اور بس انابت کی توفیق عطا فرمائے آخر دم تک اللہ پاک۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔